پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چلے گئے۔ دیکھا کہ وہی ویران شہر بہت پارونق ہو گیا ہے، محلے گلی کوچے وغیرہ سب آباد ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کا مطالعہ کیا تھا، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا یعنی یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا، اور وہ یعنی وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یعنی اس شخص نے کہا اللہ اسے یعنی اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، پھر اسے اٹھایا یعنی زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے یعنی عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا دن سے کچھ کم رہا۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، پس تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، وہ سڑ نہیں گیا ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ایک واقعے کے بارے میں ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بیت المقدس میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 برس پہلے بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا۔ ان کے ساتھ 6 لاکھ جھنڈے تھے، اور ہر جھنڈے کے ساتھ بے شمار فوج تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا، توریت شریف کے نسخے جلا دیے، اور بنی اسرائیل کے 3 حصے کیے۔ ایک گروہ کو قتل کر ڈالا، دوسرے کو بہت ذلت اور خواری سے شام میں رکھا، اور تیسرے کو قید کیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت بچے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب بہت عرصے بعد ان میں سے بعض لوگ قید سے چھوٹے تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے، جو اس وقت اجڑا پڑا تھا۔ آپ تمام شہر گھومے مگر کوئی آدمی نہ ملا، مگر وہاں کے باغات قسم قسم کے میوے سے لدے ہوئے تھے جن کا کوئی کھانے والا نہ تھا۔ آپ نے کچھ انگور اور انجیر توڑ کر کھائے، اور کچھ انگوروں کا رس نکال کر پیا۔ آپ نے کچھ انگور اور انجیر توشہ دان میں رکھ لیے، اور کچھ انگور کا شیرہ اپنے ساتھ لے لیا، اور وہاں کی ویرانی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولے کہ رب تعالیٰ اسے کیوں کر آباد کرے گا، اور اب یہاں رونق کیسے ہوگی؟ منظور الہی یہ ہوا کہ اپنی قدرت کاملہ انہیں دکھائے۔ آپ نے اپنے گدھے کو وہاں باندھ دیا، انجیر اور انگور کا توشہ دان اپنے سرہانے ایک جانب رکھا، اور انگور کے شیرے کا برتن دوسری جانب رکھا، اور خود آرام کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی آپ کو نیند آ گئی، اور سوتے میں آپ کی جان نکال لی گئی۔ آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کے ٹائم ہوا۔ رب تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو، جو نمرود تھا، مچھر سے ہلاک فرما دیا، اور بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ 70 برس کے بعد حق تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے کسی کو مسلط کیا، جو اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اور اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا۔ بکھرے ہوئے بنی اسرائیل پھر وہاں آ کر آباد ہو گئے، اور 30 سال کے عرصے میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم شریف وغیرہ کو ایسا غائب فرما دیا کہ نہ تو آپ کو کسی انسان نے دیکھا اور نہ کسی جانور نے۔ جب آپ کی وفات کو پورے 100 سال ہو گئے تب آپ کو زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ یعنی آپ کو زندہ کرنا شام کے وقت ہوا، یعنی جب آپ مرے تو صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کو زندہ کیا گیا وہ شام کا وقت تھا۔ تب رب تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ وہی دن ہے، تو آپ نے اندازاً فرما دیا کہ 1 دن، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہاں رہا، کیونکہ آپ نے یہ اپنے خیال اور اندازے سے کہا تھا۔ اس لیے نہ یہ کلام جھوٹ ہے اور نہ آپ کا ایسے بولنا۔ یا یہ کہو کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے عالم ارواح کا حال بتایا تھا جہاں آپ کی روح تھی، کہ وہاں ابھی تک 1 دن بھی نہ گزرا تھا، کہ وہاں کا 1 دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ یا یہ کہو کہ دنیا میں گدھے پر 100 سال گزر گئے تھے، اور غذا اور شربت پر 1 دن گزرا تھا۔ رب نے فرمایا کہ نہیں، آپ 100 سال ٹھہرے رہے ہیں۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے کہ اتنی دراز مدت میں جلد بگڑنے والی غذا اور شربت تو نہ بگڑا، ایسے ہے جیسے ابھی تیار ہوا ہو، اور گدھا گل سڑ گیا ہے، اور ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ ایک غیبی آواز آئی کہ اے ہڈیوں، جمع ہو کر گوشت کا لباس پہن لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں درست ہو کر تمام جسم تیار ہو گیا۔ دوسری آواز آئی کہ زندہ ہو جاؤ۔ گدھا زندہ ہو کر آواز کرنے لگا۔ آپ نے خدا کی قدرت کا نظارہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔
پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چلے گئے۔ دیکھا کہ وہی ویران شہر بہت پارونق ہو گیا ہے، محلے گلی کوچے وغیرہ سب آباد ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال تھی، وہی عمر تھی جو آپ کے سوتے وقت تھی۔ شہر والوں میں سے آپ کو کوئی بھی نہ پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، وہاں آپ کو ایک نابینا بڑھیا ملی جس کے پاؤں نہ چلتے تھے۔ وہ آپ کی لونڈی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 120 سال تھی، یعنی جب آپ نے وفات پائی تو اس کی عمر 20 سال تھی، اور اب 100 سال گزرنے کے بعد وہ 120 سال کی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آج کون ہے جو 100 برس بعد عزیر کا نام لے رہا ہے؟ ان کو گم ہوئے تو 1 صدی ہو چکی۔ یہ کہہ کر وہ بہت روئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ وہ بڑھیا بولی کہ حضرت عزیر مقبول دعا تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ دعا کریں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تاکہ میں آپ کو پہچان لوں۔ آپ نے دعا کی، وہ دیکھنے لگ گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ وہ آپ کو پہچان گئی اور کہنے لگی آپ واقعی عزیر ہیں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک مجلس میں لے گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے پوتے بھی موجود تھے۔ وہ بڑھیا چیخ کر بولی کہ مبارک ہو، عزیر آ گئے ہیں۔ سب نے کہا تو جھوٹی ہے۔ وہ کہنے لگی میں وہی اندھی اور لنگڑی بڑھیا ہوں، ان کی دعا سے اچھی ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ رب نے مجھے 100 برس مردہ رکھ کر زندہ فرمایا۔ لوگ اٹھ کر ان کی زیارت کرنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جب آپ کے جسم کو دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت شریف یاد تھی، آج کل اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ اگر آپ عزیر ہیں تو توریت شریف سنائیے۔ آپ نے توریت شریف نہ صرف سنائی بلکہ لکھوا بھی دی۔ لوگوں میں سے ایک بولا کہ میں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ بخت نصر کے لوگوں کی گرفتاری کے بعد میرے دادا نے ایک جگہ توریت دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چلو تلاش کریں، شاید مل جائے۔ تلاش کرنے پر وہ نسخہ مل گیا۔ اس توریت کو حضرت عزیر علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی توریت کے ساتھ ملایا گیا تو حرف بحرف مطابق نکلا۔ تب سب کو یقین ہوا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔